गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे हम वेलकम वेलकम वेलकम। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स आप हैं तो हमारी क्या मजाल कि हम आपकी बात ना माने। भाई अभी तो मतलब ये पीली ऐनक अभी मैंने लगाई थी और फिर फरमाइश आ गई पीली ऐनक। भाई वो पीली ऐनक के ऊपर मुझे समझ नहीं आती कि इस ऐनक में क्या है जो आप लोग इतना ज़्यादा इसको देखना चाहते हैं। बहरहाल भाई मैं वादा करता हूँ मैं आखिरी दफ़ा लगा रहा हूँ, इसके बाद मेरा ख्याल है ऐनक का रंग ज़रा चेंज होना चाहिए। जैसे कि हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में भी इनोवेशन लेकर आते रहते हैं, नए नए सेगमेंट होस्ट्स आते रहते हैं, नए नए मेहमान और नई नई चीज़ें आपको हम बताते रहते हैं। और नई चीज़ का मतलब ये होता है कि शायद आपको वो चीज़ पहले से कभी पता ही ना हो। यानी कि हम आपसे क्या आपको पता है, डिड यू नो दैट कि ये भी हुआ है दुनिया में? डिड यू नो दैट कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी है? डिड यू नो दैट कि कोई ऐसा सैयारा, ऐसा सितारा भी है? कुछ ऐसी कहानी मारूश मेरी क्लास फेलो आज लेकर आ रही हैं और उनका आज का जो सेगमेंट है वो आपको कुछ हैरान कुन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 8-9 फैक्ट्स बताएगा। और हम आपसे पूछेंगे डिड यू नो दैट कि आपको पता है कि ये भी है दुनिया में? तो आपने हमें फिर बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे इंस्टाग्राम पे कि मारूश की बताई गई मज़ेदार फैक्ट्स की ये दुनिया आपको कैसी लगी। इसके अलावा जनाब फहद भाई आ रहे हैं, फहद मलिक जो कि गुरु हैं सोशल और डिजिटल मीडिया के। आज हम बहरहाल एक डिस्क्लेमर साथ साथ देते चलें कि हम लाइंस ओपन नहीं कर रहे, इसलिए कि आमना और उनकी टीम ने फैसला किया है कि पिछले 3-4 हफ्तों में 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट निकल के फहद के सेगमेंट में आई, जिनको आज हम फीचर करना चाहेंगे। एक पेपैल के इंटरनेशनल ई कॉमर्स की दुनिया में आप जो पेमेंट की, पैसों की ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको पेपैल का सिलसिला और तरीक़ाकार कहा जाता है। इस पर आज ज़रा डिटेल में हम फहद भाई से बात करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कैनवा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप घर बैठे खुद से ज़बरदस्त चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत सी आपकी तरफ से फरमाइश आई थी कि जी कैनवा को इस्तेमाल करने का थोड़ा सा हमें बेसिक तरीका बताएं, तो आज एक बड़ी मज़ेदार वीडियो भी है जो फहद भाई आपके लिए तैयार करके लाए हैं। इसलिए हम क्वेश्चंस नहीं ले रहे, आज पेपाल और कैनवा को हम फीचर करेंगे और देखेंगे कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा। अच्छा ये बताएं जी, चंग किस किस को बजाना आता है? हाँ, चंग। चंग एक इंस्ट्रूमेंट है, शाहीन गुल सिंध से आई हैं, वो इसको बजाती हैं और क्या ज़बरदस्त बजाती हैं कि आपका दिल भी खुश होगा उनकी ये इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस देख के। और उनकी अपनी क्या कहानी है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है शाहीन गुल की, वो भी आज हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करेंगे। और एक और बड़ी ज़बरदस्त मेहमान आज राइजिंग पाकिस्तान में आ रही हैं, इनका नाम है कायनात थेबो। और कायनात जो है ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, बड़े मज़े मज़े की वीडियोस बनाती हैं, फोटोग्राफी करती हैं, लेकिन इनके काम का अंदाज़ एक आम फिल्म मेकर, एक आम फोटोग्राफर से बहुत जुदा है। तो कायनात को भी आज हम फीचर करेंगे। ये दोनों ख़वातीन देखें आपको इंस्पायर कर पाती हैं या नहीं, और पता लगे कि आप में से भी कोई अगर चंग प्लेयर मौजूद है तो आप भी आने वाले दिनों में हमारे व्हाट्सएप पे अपना चंग बजाते हुए अपनी वीडियो भी बना के आप हमें भेज सकते हैं, हम भी उसको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा कुछ है भी कंट्रोल रूम? मेरा ख्याल है सारा कुछ कवर हमने कर दिया। आपकी तस्वीर और आपका जो सोशल मीडिया वाला सेगमेंट है वो तो मनाहिल लेकर आएंगे ही आएंगे, उसको तो वो तो कांस्टेंट है, बल्कि वो एक परवाज़ है जिसके ऊपर हम सवार होते हैं सब। तो ये जनाब राइजिंग पाकिस्तान की परवाज़ नहीं, राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन जो आज मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मारूश मेरे साथ मौजूद हैं और आज कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके लिए लेकर आई हैं जो शायद आपको जिंदगी में पता ही ना हो, और उनका पता होना बड़ा जरूरी है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मारूश, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है दोस्त अंकल? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसी क्या मतलब तुम फैक्ट्स लेके आई हो जो तुम चैलेंज कर रही हो कि मुझे नहीं पता होंगे? इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये शायद आपको पता हो और शायद आपको ना पता हो, जिस तरह क्योंकि ये मेरे लिए भी न्यू थे और शायद आपके लिए भी न्यू हो। चलें जनाब, 9 में से हम गिनेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं 9 में से जो हमें पता थी और ऐसी कौन सी चीजें जो हमें पता नहीं थी। चलें जी, कंट्रोल रूम पहला फैक्ट दिखाइए हमें जी। डिड यू नो, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है या क्या आपको पता था कि इकबाल उफर स्ट्रीट, इल्लामा इकबाल जो कि शायर
شاعر مشرق ہیں. شاعر مشرق. وہ جرمنی گئے تھے 6 months کے لیے اپنی اسٹڈیز پرسیو کرنے, اور اس لیے ادھر ایک اسٹریٹ ہے ہیڈلبرگ میں جرمنی جن کے علامہ اقبال کے پیچھے ان کا نام ہے, علامہ اقبال اوفر اسٹریٹ. بالکل. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, ہائیڈلبرگ, اس شہر کا نام ہے ہائیڈلبرگ, جرمنی کا یہ شہر ہے. اور میں یہاں گیا ہوا ہوں اور میں اس اسٹریٹ کے اندر میں نے واک کی بھی ہے. واو. اور واقعی یہ بہت ہی بڑی ناسٹیلجک, بہت ہی خوبصورت آپ کو فیلنگ ملتی ہے, کیونکہ ایک فلسفی کی حیثیت سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہے انہوں نے کس طرح سے وہ انفلوئنس ہوئے جرمن فلسفیوں سے. پھر ان کے نام پہ پھر ان کا فلسفہ اور جرمن فلسفیوں کا ان کا آپس میں ملنا, ڈیلیبریٹ کرنا, چیزیں سوچنا, اس زمانے کی فکر اور سوچ کو کس طرح سے ایک مشرقی شخص جو ہے, ایک ایسٹ کا شخص جو ہے ویسٹ کی فکر کے ساتھ جڑتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے اور یہ اسٹریٹ بھی بڑی خوبصورت ہے. تو بالکل یہ فیکٹ آپ بڑا زبردست لے کر آئے. اور ایون ایک اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ویسٹ نے ریکگنائز کیا تھا علامہ اقبال کو, جو کہ ایک ایسٹ کے پوئٹ تھے, فلاسفر تھے. بالکل صحیح, زبردست مزیدار فیکٹس بھائی. اگر کسی کو نہیں پتا تھا تو چلو آج پتا چل گیا. جی نمبر 2 پہ چلتے ہیں. پلانٹ سیٹرن. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ارتھ سولر سسٹم میں 8 پلانٹس ہیں اور ان میں سے ایک پلانٹ ہے سیٹرن. ٹھیک ہے. اور اس کے ہیں 146 مونز. 146 مونز. جی. یعنی جیسے ہمارا ایک چاند ہے. ہاں جی, آپ سمجھے وہاں پہ آپ جائیں تو 146 چاند آپ کو نظر آتے ہیں. ایگزیکٹلی. کوئی طلوع ہو رہا ہے, کوئی غروب ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. ویری نائس. اور اس پکچر میں شاید آپ کو اتنے زیادہ وہ نہ نظر آ رہے ہوں, مون نہ نظر آ رہے ہوں, لیکن اس کے 146 مونز ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ اگر میں اور آپ جاتے ہیں پلانٹ سیٹرن پہ تو ہم ارتھ میں بیٹھے ہی ایک چاند کو اتنا اس سے شاکڈ ہوتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں کہ او دیکھو وہ چاند. تو 146 مونز امیجن کریں تو بھائی. میں تو پھر مطلب سیٹرن پہ جاؤں گا تو میں سیٹرن پہ کم چل رہا ہوں گا, میں اوپر 146 مونز کو دیکھ رہا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں. جی ویری گڈ. یہ فیکٹ مجھے نہیں پتا تھا. چلو ون نیو فیکٹ مجھے پتا چلا. نمبر 3, سوڈانز پیرامڈ. تو جو سوڈان ہے اس میں بھی پیرامڈز ہیں. ہاں جی, اس میں ایجپٹ سے بھی زیادہ پیرامڈز ہیں. ریئلی؟ ہاں جی. ہم تو کہتے ہیں مصر کے پیرامڈز جو ہے جی, ایجپٹ کے پیرامڈز مشہور ہیں. سوڈان میں بھی ہیں. ایجپٹ کے پیرامڈز زیادہ مشہور ہیں, لیکن سوڈان میں 255 پیرامڈز ہیں, whereas ایجپٹ میں 118 پیرامڈز ہیں. واہ بھائی, تو اس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. بڑا زبردست فیکٹ لے کے آئی ہو تم ماروش. ویری گڈ. یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا. تو بھائی 2 ہو گئے میرے لیے نئے. لیکن اب سوال یہ کہ میرا تو بچپن سے خواہش تھی کچھ ملکوں میں جانے کی نا, ان میں سے کچھ میں چلا گیا ہوں. ایجپٹ میں آج تک نہیں گیا. میری بڑی خواہش ہے کہ ایجپٹ کے پیرامڈز دیکھے جائیں, لیکن اب مجھے سوڈان بھی ایڈ کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی, کیونکہ ایجپٹ بھی بہت انٹرسٹنگ جگہ ہے وزٹ کرنے کے لیے, اور سوڈان بھی. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. چلیں جناب اگلا یعنی کہ نمبر 4 دیکھتے ہیں. The father of aviation. تو عباس ابن فرناس was a Muslim scientist, اور he was the first one to fly in the air, مطلب کہ انہوں نے ہوا میں پرواز کی تھی. the first شخص. ہم تو رائٹ برادرز کو جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلا جہاز بنایا تھا. نہیں, عباس ابن فرناس جو کہ مسلم سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے سب سے پہلے اس کی فلائٹ کی تھی. اور انہوں نے ایک بیمبو فریم بنائی تھی, اور اس میں سلک کا کلاتھ اور برڈ کے فیدر سے ونگز بنائے تھے. اور انہوں نے یمن میں وہ 70 ایئر اولڈ تھے جب انہوں نے اس کلف سے جمپ کی تھی, اور وہ 10 منٹس کے لیے ہوا میں اڑے تھے. ریئلی؟ جی. دیکھو جی, کہانی مجھے بھی نہیں پتا تھی. ویری انٹرسٹنگ. یہ مجھے بھی نہیں پتا تھی. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اتنی زیادہ چیزیں انوینٹ کی ہیں, اتنی زیادہ ان کی انوینشنز ہیں کہ اگر میں اس کے اوپر ایک شو بھی کروں تو وہ بھی اس کے لیے کم ہو جائے گا. بالکل جناب. تو یہ آپ اپنی اسائنمنٹ میں نوٹ کر لیں. آنے والے منتھ میں کبھی منتھ 2 منتھس میں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, پڑھائی سے فرصت ملے, آپ نے ہمارے لیے عباس ابن فرناس کی انوویشنز اور انوینشنز پہ پورا ایک شو فیچر کر کے لانا. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, یہ کیا ہے؟ چندرا گپت مڈ والکینو. یہ پاکستان میں بھی ایک مڈ والکینو ہے جو کہ ہنگول نیشنل پارک بلوچستان میں لوکیٹڈ ہے. میں نے ایک آلریڈی شو کیا تھا والکینوز کے اوپر, جس میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا,
لیکن میں نے اتنی امپورٹنٹ اور اتنی فیسنیٹنگ چیز ہے کہ میں نے کہا کہ اس شو میں بھی دوبارہ سے ایڈ کر لوں. ایگزیکٹلی. اور مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ کل 18 چھوٹے بڑے والکینوز ہیں اور جس میں سے یہ ایک بہت بڑا والکینو ہے. یہ ورلڈ کا سب سے ون آف دا موسٹ لارجسٹ والکینو ہے, مڈ والکینو ہے. مڈ والکینوز ہے. یہ بات مجھے پتا تھی, لیکن اس کا شکریہ بھی معروش کو ہی جاتا ہے کیونکہ پچھلے سال اسی کے سیگمنٹ میں مجھے یہ بات پتہ لگی تھی. اچھا جی, گریٹ. آگے بڑھتے ہیں جناب. واہ جی واہ. رشیا, لنگز آف یورپ. یہ کیا مطلب ہے جی؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. رشیا سب سے لارجسٹ کنٹری ہے, ٹھیک ہے, اس لیے وہ 25% آف فارسٹ رشیا میں لوکیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کو پتا ہے کہ جو ایک ٹری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ابزارب کرتے کاربن ڈائی آکسائڈ کو, ٹھیک ہے, اور وہ پروڈیوس کرتے آکسیجن کو, ٹھیک ہے. تو جتنے زیادہ ٹریز ہوں گے اتنا زیادہ آکسیجن کریٹ ہوگا. بالکل صحیح بات. اور رشیا میں تو اتنے زیادہ فارسٹ ہیں, اتنے زیادہ ٹریز ہیں, تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے لنگز آف یورپ. رائٹ, یعنی جو پھیپھڑے ہمارے جسم کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ رشیا کہ جو فارسٹ ہیں وہ پورے یورپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. رائٹ, انٹرسٹنگ. بھائی بڑے مزے کا فیکٹ تھا یہ. ویری گڈ. آگے بڑھتے ہیں جناب. ڈائمنڈ پلانٹ. یہ کون سا ہے بھائی؟ I bet you didn't know about this, Not at all. میں نے پہلی دفعہ سنا کہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر بھی اور پلانٹس ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں ایکسو پلانٹس. اچھا, ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک ہے ڈائمنڈ پلانٹ جو کہ ڈسکور ہوا تھا 2004 میں, اور اٹ از کمپلیٹلی میڈ آؤٹ آف ڈائمنڈس. چلیں ادھر پھر. چلیں. ڈائمنڈ پلانٹ پہ جانا چاہیے. اچھا, پورے پلانٹ پہ ڈائمنڈز. یہ مجھے کوئی ذرا فینٹیسی فیری ٹیل لگ رہی ہے. مجھے بھی اس میں یقین نہیں آیا تھا کیونکہ مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا ہے, تو اس لیے. ایک ایسا پلانٹ بھی ہے. ہاں جی, ایگزیکٹلی. مجھے لگتا ہے وہ چمکتا بہت زیادہ ہوگا اس لیے اس کو ڈائمنڈ پلانٹ کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈائمنڈز ہوں. نہیں, اس کو سچی میں ادھر ڈائمنڈز ہوتے ہیں. اس کا ایکچوئل نام ہے 55 کینکری ای. اس کا نک نیم ہے ڈائمنڈ پلانٹ. اوکے, انٹرسٹنگ. بھائی بڑے مزے کی یہ فیکٹ تھا, زبردست. اچھا جی, کنٹرول روم آگے بڑھیں گے اور ہم دکھائیں گے پلانٹ مور ٹریز. اچھا, میں نے کہا سارے پلانٹس کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی کوئی پلانٹ ہے؟ نہیں. پلانٹ مور ٹریز. ہیومنز وہ کریچرز ہوتے ہیں جو ٹریز کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور اس سے پیپر بناتے ہیں اور اسی پیپرز پہ لکھتے ہیں سیو مور ٹریز. بات تو صحیح ہے بھائی. جی, میں یہ میسج دینا چاہوں گی سب کو کہ پلانٹ مور ٹریز یہ اتنا آسان کام ہے جو آپ انوائرمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں, اپنے لیے کر سکتے ہیں, اور اس کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں. بھائی بہت اچھا آپ کا آخر میں پیغام بھی تھا اور بہت مزے کے فیکٹس آپ نے ہمیں بتائے. آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آج معروش نے جو فیکٹس بتائے ان میں سے کوئی ایسا فیکٹ ہے جو آپ کے لیے نیا تھا, اور سب سے انٹرسٹنگ مزیدار فیکٹ آپ کو کون سا لگے؟ مجھے تو ویسے سوڈان کے جو پیرامڈس ہیں یہ والا فیکٹ بہت ہی انٹرسٹنگ لگا, اور مجھے لگتا ہے کہ اب اگلی چھٹیوں میں کہیں سوڈان کا پلان بنانا پڑے گا. ہمارے ایک دوست ہیں وہ سوڈان میں جاب کرتے ہیں, میں انہیں فون کر کے پوچھوں گا بھائی انہوں نے پیرامڈس کی سیر کی کہ نہیں. معروش کا کس ملک جانے کا دل کرتا ہے جب بڑی ہو جاؤ گی یا جب ٹریول کرو گی؟ کس ملک میں یا کہاں پہ تمہارا سیر کا دل کرتا ہے؟ میرا بھی ایجپٹ میں بہت زیادہ دل کرتا ہے, اور سوڈان کا بھی سن کے اس میں بھی دل کرتا ہے. بس ٹھیک ہے, پھر اکٹھے کچھ پلان بناتے ہیں. شیور. آل دا بیسٹ معروش. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ انٹرسٹنگ سیگمنٹ معروش کا ایکسپیرینس کیا, کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مناہل میرے ساتھ ہوں گی اور ہوں گی آپ کے لیے 3 گرما گرم مزیدار گڈ نیوز along with your messages, drawings, pictures. تڑکا لگاتے ہیں.